تو آپ اپنے فوڈ کے پیٹرن کو ٹھیک کیجئے خدا کے لیے. دوسرا میں نے آپ کو کہا ہے کہ sufficient 6 to 8 hours sleep ہونی چاہیے, اور اس کو پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں ٹوٹلی سلیپ نہیں ہونی چاہیے کہ 2 گھنٹے بھی سو لیں گے 2 گھنٹے شام کو. گڈ کوالٹی سلیپ ہونی چاہیے. گڈ کوالٹی سلیپ کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سلیپ ہائیجین. ہائیجین کا لفظ سنا آپ نے؟ سلیپ ہائیجین. اگر آپ سلیپ ہائیجین کا خیال رکھیں گے تو آپ سکون سے سوئیں گے. اور اس وقت امتحان کے قریب آپ کو پرسکون نیند کی ضرورت ہے. سلیپ ہائیجین کا پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد آپ نے سکرین نہیں یوز کرنی. سب لوگوں کا ایک دم دل بیٹھ گیا اس بات. ہائے اللہ سکرین. نمبر دو اہم, کیونکہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں, جب یہ جو وائٹ لائٹ اس میں سے نکلتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام ہے میلاٹونن. اور وہ میلاٹونن ہارمون جو ہے وہ ہمیں سلانے کی طرف راغب کرنا شروع کرتا ہے. وہ تقریباً 8 بجے سے لے کر 10-1 بجے تک وہ نکلتا ہے. اور اگر آپ 10 بجے تک آپ نے اس کا کہنا مان لیا اور آپ سو گئے, you will have a comfortable sleep. اگر میلاٹونن آپ کے دروازے پر دستک دیتا رہا اور آپ نہ سوئے, آپ اس کو پوسٹ پون کرتے رہے, now you will have a disturbance. نمبر 1. اور یہ جو وائٹ لائٹ ہے, جب سورج جو ہی, آپ کو پتا ہے کہ سورج کی روشنی وائٹ نہیں ہوتی, سورج کی یلو روشنی ہوتی ہے, لیکن صبح کے وقت سورج کی اسکارلیٹ وائٹ روشنی ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی روشنی ہے جو سکرین میں سے نکلتی ہے. اور یہ روشنی ہمارے اندر وہ ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جو اراؤزل ہارمون ہے, جو کہتے ہیں اٹھ کے کام کرنا ہے. تو جب آپ رات کو یوں سکرین کے اوپر بیٹھ کر واٹس ایپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیا ہو رہا ہے, تو وہ جو ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اراؤزل ہارمونز ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں جاگ جاگ جاگ. اب ادھر سے میلاٹونن کہہ رہا ہے سو جا سو جا سو جا, یہ کہہ رہے ہیں جاگ. ایک کنفلکٹ پیریڈ, اس کا نام سلیپ ان ہائیجینک سچویشن, اور آپ سو نہیں سکتے. اس کے علاوہ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے تھوڑی سی ہلکی سی چہل کر دی. رات کو اپنا معمول بنائیے کہ رات کے کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی واک ضرور کیجیے. دس از ون آف دا پیٹرن آف سلیپ ہائیجین, جس سے آپ کو نیند آئے گی. تیسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے خالی پیٹ سونا, یعنی اگر آپ 8 بجے کھائیں گے 10 بجے سوئیں گے تو یو ول سلیپ ویل. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کی سلیپ کو کرتی ہیں. تیسرا, پہلا کیا بتایا؟ فوڈ. دوسرا کیا بتایا؟ سلیپ. تیسرا کیا بتایا؟ تیسرا میں نے یہ بتایا فزیکل ایکسرسائز. چاہے آپ کا کل امتحان ہے, چاہے آپ کا پرسوں امتحان ہے, چاہے سال کے بعد امتحان ہے, آپ نے ہر روز فزیکل ایکسرسائز کرنی. اور فزیکل ایکسرسائز کیا کرتی ہے؟ جب ہم فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے تو ہمارا ہارٹ ذرا آہستہ آہستہ کانٹریکٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے, پڑھا ہوگا آپ نے سارا, جو ہارٹ جو پریشر پروڈیوس کرتا ہے اس کو اسٹروک والیوم کہتے ہیں, اور جو 1 منٹ کے اندر جتنا بلڈ موو کر رہا ہے اسے کارڈیک آؤٹ پٹ کہتے ہیں. اب جب وہ جاتا ہے, جب وہ سلو ہوتا ہے تو وہ باڈی کے تمام حصوں میں نہیں جا سکتا, اور باڈی کے وہ حصے جو کم یوز ہوتے ہیں, جیسے ہماری بیک کے مسل, جیسے ہماری نیک کے مسل, تو ان کے اندر بلڈ زیادہ نہیں جاتا. جب وہاں بلڈ زیادہ نہیں جاتا تو نارملی میٹابولزم ہوتی ہے ایروبک میٹابولزم, جو آکسیجن کی وجہ سے ہوتی ہے. وہاں ایک اور میٹابولزم شروع ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں انروبک میٹابولزم, جس کے نتیجے کے اندر ایچ آئن پروڈیوس ہوتے ہیں, پوٹیشیم آئنز پروڈیوس ہوتے ہیں, پائرووک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے, لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ پڑھانا شروع کر دیا, پہلے تھکے ہوئے پڑھا. یہ جو جتنے سبسٹانسز ہیں یہ انفلیمیٹری سبسٹانسز ہوتے ہیں.
یہ وہاں جا کر پین پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن جو ہی آپ نے 15 منٹ کی ایکسرسائز کی آپ کا ہارٹ ریٹ 120 تک گیا. ان تمام جگہوں پر جیسے جھاڑو پھر جاتا ہے ایسے بلڈ نے پہنچ کے اس کو صاف کر دیا. تو فزیکل ایکسرسائز ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جس نے ایک بڑے امتحان میں سے تھرو ہونا ہے. لہذا اس کے لیے میں آپ کو بہت لمبی بات نہیں کر رہا. 25 منٹ صبح 25 منٹ صبح اور 25 منٹ شام کو انف فار یو. اگر آپ میں سے کچھ جم کے عادی ہیں کچھ اور کرتے ہیں وہ تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. بچیوں کے لیے سب سے ایکسلنٹ ایکسرسائز ہے تھوڑا سا وارم اپ کر کے جو رسی کودنا, اسکپنگ. پتہ نہیں ہماری تو گھروں میں ہماری بہنیں اور والدین کرتے تھے, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو رسی کودنا آتا ہے لڑکیوں کو؟ Very nice. I'm so happy. Very nice. Very nice. So this is a very good exercise. اگر یہ آپ کریں گے. اور چوتھی جو چیز ہے فزیکیلٹی کو ریسٹ کرنے کے لیے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اسٹریس فری لائف. اور اس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے کہ آپ نے, میں اینڈ میں پھر بھی بتاؤں گا, آپ نے اپنے دماغ کے اندر فیلئر کو تو آنے ہی نہیں دینا. اگر میرا داخلہ نہ ہوا تو میں کیا کروں گا, یہ بات تو سوچنی نہیں ہے. یہ بات نہیں سوچتے بالکل. اور میں اینڈ میں اس کو ریس کروں گا کیوں نہ ہوا, اور اگر نہ ہوا یہ کون سا کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہے. لیکن نیت کو اپنے قابو میں کرنا اور بیسٹ آف مائی ایبلٹی پرفارم کرنا یہ میرا مسئلہ ہے. میں مجھ سے اس بات قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ اپنے, اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. آپ کے ظلم ہے بات کو ٹھیک ٹھیک تک پہنچا دیں. دیکھیں میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارے ذمہ دو کام ہے بس. نتیجے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ میری نیت ٹھیک تھی کہ نہیں اور میں نے بیسٹ آف مائی ایبلٹی یہ کام کیا کہ رائٹ. یہ دو ذمہ آپ کا. لہذا فزیک, ابھی تو 3 باتیں اور رہ گئی ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ کوئی بور تو نہیں, ایک بھی بور ہو رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں. اوکے گڈ. اچھا کیونکہ میں ٹیچر ہوں نا تو ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب ایک بھی اسٹوڈنٹ بور ہو رہا ہے نا تو پھر آپ کو پڑھانا بند کر دینا ہے. ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر بور ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ پرفارمنگ ویل, رائٹ. جب آپ ڈاکٹر بنیں گے نا تو آپ کے بارے میں یہ آپ کا ایک بھی مریض ٹھیک نہیں ہوا نا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ٹھیک ہوا, رائٹ. تو anyway, let me finish it. تو یہ 4 چیزیں میں دہراتا ہوں, مہربانی کر کے اس کو صرف سننے کی حد تک نہیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے سنیے گا. اور یہ آپ کے امتحان کی تیاری ہے. آپ کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کی ایٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے, سلیپنگ ٹھیک ہونی چاہیے, روزانہ فزیکل ایکسرسائز کرنی ہے, اور یہ سٹریس نہیں لانے دینا اپنے اوپر کہ میں نہیں پیٹ پر, یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, چاچے کی بیٹی داخل ہو گئی ہے میں نہ ہوا تو کیا بنے گا. ایسا بالکل ذہن میں نہیں. 25% تیاری فزیکل. دوسرا ہے ہمارا انٹلیکٹ. دوسرا ہے ہمارا انٹلیکٹ کہ ذہانت ہماری, وہ نیکسٹ 25% ہے. دیکھیے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ایف ایس سی والوں کو پڑھانے کا اور او لیول اے لیول والوں کو, وہ آپ کے ماشاءاللہ بہت بجے جو بتایا اطہر صاحب نے, اتنی ایکسلنٹ فیکلٹی ہے آپ کی کہ یہ انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ پوری ٹیکنیک ساری بتائیں گے. میں آپ کو انٹلیکٹ کے جنرل پرنسپل بتاتا ہوں, یعنی اس کا تعلق. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, لرننگ جس کو کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے سپرفیشل لرننگ
سپرفیشل لرننگ یہ ہوتی ہے یہ بتائیں کہ فلاں بات کی 4 باتیں، قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے، پہلا نکات یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا یہ تھا. یہ ہے سپرفیشل لرننگ جو آپ کی میموری کے اندر گھستی ہے. What are the 5 causes for this? 1 2 3 4 5. ایک ہوتی ہے ڈیپ لرننگ. ڈیپ لرننگ ہوتی ہے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے، اب مجھ سے کوئی بھی پوچھے گا میں جواب دے دوں گا، مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا. جیسے فرض کریں آپ نے صبح ناشتے کے اندر سارے لوگوں نے ناشتے کے اندر فرض کریں آپ نے پراٹھے کھائے ہیں، حلوہ کھایا ہے، حلوہ بس اتنا کھایا نہ کریں، حلوہ پوری پراٹھے کھائے ہیں، آپ کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا بتایا آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کو میموری کی ضرورت نہیں، آپ نے کہا جی میں نے پراٹھے کھائے ہیں کیونکہ یہ سچ بات تھی. لیکن اگر آپ کے کھائے پراٹھے ہیں لیکن بتانا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کھائے تھے انین رنگز اور یہ کھائے، تو آپ کو یاد رکھنی پڑے گی یہ بات، ادروائز آپ کے دماغ پر پڑے گا. جو سپرفیشل لرننگ ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہماری کوگنیٹو انرجی لگتی ہے، ہمارے دماغ کے اوپر بوجھ پڑتا رہتا ہے. جو آپ کی ڈیپ لرننگ ہوتی ہے، جو پارٹ آف یور پرسنالٹی بنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو انرجی نہیں لگانی پڑتی، زور نہیں لگانا پڑتا. پہلی والی لرننگ کو جب تک دہرائیں گے نہیں، جب تک آپ اس کو ریہرس نہیں کریں گے. جیسے میں آپ کو کہوں میرے ٹیلی فون کا نمبر ہے فار ایگزامپل 8956322479، کیا نمبر ہے؟ لیکن کچھ اگر آپ کو بار بار کہنا پڑے گا 8956732987، پھر آپ کو یاد ہوگا اور یہ آپ کی میموری پر بہت بڑا برڈن ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ سمجھا دے 852 322، اب میں نے کیا کیا، میں نے کانسیپٹ بنانے کی کوشش کی نا آپ کے ذہن کے اندر، اب کہ ہاں 852، اب آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیکاز یو ول گو تھرو دی کانسیپٹ. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ لرننگ. اور ایک تیسری لرننگ ہوتی ہے جو کہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کی نہ سپرفیشل لرننگ ضرورت ہے نہ ڈیپ لرننگ ضرورت ہے، اس وقت آپ کی ضرورت ہے اسٹریٹجک لرننگ. یہ لرننگ کا تیسرا کمپوننٹ ہے. اسٹریٹجک لرننگ کا ہوتا ہے یار اس طریقے سے میں تیاری کروں کہ میرے میکسیمم نمبر آ جائے. اس کا نام ہے اسٹریٹجک لرننگ. اور اسٹریٹجک لرننگ کا جو سب سے زبردست ہماری میڈیکل ایجوکیشن میں ظاہر ہے وہ ہر ایجوکیشن کے اوپر ہے، جو سب سے زبردست ٹول ہے نا جس سے آپ اسٹریٹجک لرننگ کو سیکھ سکتے، گائیڈنس آپ کے ٹیچر کریں گے، وہ ہے بائی ٹیچنگ ادرس. آج اگر آپ کو فزکس کے بورز ماڈل ہوتا ہے، آج کل بورز ماڈل وہ پڑھایا گیا ہے تو شام تک آپ نے بوہر ماڈل کم از کم 3 اور بندوں کو پڑھا دینا ہے. تو آپ کا تو اپنا ایک گروپ ہے نا، آپ اپنے گروپ میں فرض کریں گروپ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جو ماسی کام کرتی ہے نا آپ نے اس کو پڑھا دینا ہے. اور اگر آپ کی ماسی کو آپ نے پڑھا دیا اور اگلے دن کہا کہ ماسی تجھے بہت ماڈل تو ذرا سکھائیں، اور آپ کی ماسی نے باقی صحیح بتا دیا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جس طرح میں نے آپ کو فزیکیلٹی کی وہ 4 باتیں بتائی ہیں، انٹلیکٹ کو شارپ کرنے کی، وہ انٹلیکٹ کا فوڈ سے بھی تعلق ہے، سلیم سے بھی تعلق ہے، لیکن اس وقت اسٹریٹجک پوائنٹ آف، اس وقت آپ نے نا اسٹریٹجی بنانی ہے. اس وقت یہ نہیں کہ ڈیپ نالج کتنا ہے آپ کا یا سپرفیشل نالج، اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں داخلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ مین ایشو ہے نا. اس کے لیے جو نمبر 1 اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ پیسو لرنر نہ بنے آپ، اور اس کو آج سے اپلائی کرنے کی شروع کرتے ہیں.
آپ کی امی دعا مانگ رہی ہے نا کہ یا اللہ میرا بیٹا آپ کے ابو تو کہے ابو پلیز 1 گھنٹہ میرے نکالے سامنے بیٹھیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، چاہے آپ کے ابو کی گوشت کی دکان میں. ذرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی مار پڑے گی نہیں پڑے گی تو پھر جس سے مار پڑے گی اس کو بہت پتا ہے. لیکن بیسٹ جو اس کی کمبینیشن ہے وہ آپ اپنے گروپس بنا لیں، اور اس کو ایک زبردست ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کے لیے جسے کہتے ہیں پیئر اسسٹڈ لرننگ. پیئر اسسٹڈ لرننگ کہ آپ کے دوست آپ کو پڑھائیں. تو یہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کو آپ ٹیک ہوم میسج کے طور پر ذہن میں رکھیے. آپ صرف اس کو مزہ لینے کے لیے حص اٹھانے کے لیے مت سنیے. پہلی بات میں نے آپ کو فزیکیلٹی بتائی تھی جس کی 4 باتیں تھیں. کون کون سی بتا؟ فوڈ، سلیپ، ایکسرسائز اینڈ اسٹریس فری لائف. انٹلیکٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک لرننگ ٹیکنیک از ایکچولی شیئرنگ دا نالج. میک شیور ہم جب ٹیچرز کو پڑھاتے ہیں نا، اور سر کو بھی اس بات کا جو سارے سینئر ٹیچر ہیں، میں نے سر کو پڑھایا، سر کو سمجھ آ گیا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اچھا ٹیچر ہوں. میں نے سر کو پڑھایا، سر نے ان کو پڑھایا، ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں اچھا ٹیچر ہوں. اور اس کا نام ہے پائکس پرنسپل. یہ پائک نے 5 پرنسپل ٹیچنگ کے بتائے ہیں کہ آپ کی لرننگ ٹیچنگ سکل کی جج کرنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ نے جس کو سمجھایا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا، وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ جب دوسرے کو بتا سکا تو اس کو بھی سمجھ میں آ گیا. تو آپ نے اس ٹیکنیک کو اپنی جتنے دن باقی بچتے ہیں اس کو یوز کرنا. بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، ان جو بھی سبجیکٹ ہیں، جتنا آپ نے سیکھا ہے آپ نے وہ سارا کسی اور کو اگر سمجھانا نہیں ہے تو کم از کم پڑھانا ضرور ہے. پڑھا نہیں سکتے تو سنانا ضرور ہے. یو ول سی کہ آپ کے جتنے، اس کو انگریزی میں ایک کانسیپٹ اس کہتے ہیں کاگ ویبس. جیسے نا جالا نہیں بنتا تو مکڑی کا، جب ہمارا نالج ہمارے اندر جاتا ہے نا تو دماغ کے اندر شروع میں نا جالوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے، ان کی ترتیب بھی بنی ہوتی ہے، لیکن جب ہم منہ سے اس کو نکال سکتے ہیں نا تو ایسا ایسا ترتیب جو ہے وہ سمٹری کے اندر آتا ہے. تو آپ پلیز اس ٹیکنیک کو یوز کیجئے گا اور آپ اس کو بہت افیکٹو. ہمیں یاد ہے سر، میں 1976 میں نے میٹرک کیا، تو 1974 کے اندر پہلی دفعہ سیٹ کا کانسیپٹ آیا. میتھ کے ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے کہ میتھ میں کیا نہیں ہے، سیٹ کا کانسیپٹ آیا. اچھا وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایک سیٹ ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی سیٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارے عارف صاحب تھے ٹیچر، وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے. تو پہلے دن انہوں نے پڑھایا، وہ کوئی ورک شاپ کر کے آئے تھے. اس دن اس وقت پورے پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ نیا آیا تھا. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا. پڑھانے کے بعد کہیں گے بچوں تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ ہم نے کہا نہیں سر. کہتے ہو اگلے دن پھر آئے، پھر پڑھایا. پھر کہیں گے بچوں آپ کو اردو اسپیکنگ بڑے دستاری کا.